بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی جو کہ مشہور ایسٹرولوجر ہیں, بزنس انالسٹ ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں. اسامہ صاحب کا واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں. اسامہ صاحب کے بارے میں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسامہ صاحب نے اب تک جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں تو ہم 100% اگر نہیں تو 90% اور 95% درست ثابت ہو چکی ہیں اب تک. اسامہ صاحب نے کہا تھا خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے, جو کہ وہ اس تاریخ بتائی, وہ گرفتاری اس تاریخ پہ ہو گئی. رہائی کے حوالے سے اسامہ صاحب نے کہا کہ رہائی ان کو مشکل نظر آ رہی ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اب تک رہائی نہیں ہوئی ہے. اعلیٰ عدلیہ سے فیصلوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیف ملے گا, وہاں بھی ان کو ریلیف ملتا دکھائی دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ان کی مدد پہنچے گی, تو وہ بھی ان کی مدد پہنچی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ خان صاحب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, تو گلگت بلتستان کے رزلٹ ناظرین آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جو ہے تحریک انصاف وہاں سے جیت گئی. اسامہ صاحب آپ کی اتنی ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہو گئی ہیں, ہم گنواتے چلے جائیں گے, کافی لمبا ولاگ بن جائے گا. تو آپ کی کیلکولیشن جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ڈیٹے دے دیتے ہیں, پوری ہو جاتی ہیں, تو آپ کو اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہوگی. ہاں بس پہلے تھوڑے کم بادام کھاتے تھے, اب پھر سے باداموں کا خرچہ بڑھ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ صاحب ہم آپ کے پاس آج اس لیے آئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اب تک جو کچھ بھی کہا خان صاحب کے حوالے سے, کیونکہ ہماری جتنی ویورشپ ہے وہ پی ٹی آئی سپورٹر ہے اور تحریک انصاف کے ہمارے جتنے بھی ہیں لوگ چاہنے والے, وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں آپ سے پوچھتے رہیں. آج ہمیں آپ یہ بتا دیں خان صاحب جیل میں ہیں, قید ہیں, مشکلات میں ہیں, خان صاحب کے پاس سارے کارڈز ختم ہو چکے ہیں یا کچھ کارڈز ابھی باقی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو لوگ لبرا مانتے ہیں, لیکن میں ان کو لبرا نہیں مانتا. ویسٹرن سے نہیں مانتے, ہم ویسٹرن سے کیلکولیٹ نہیں کرتے. تو بلکہ آج اس ویڈیو کے اینڈ پہ ہم کچھ اچھے لکی جو زوڈک سائنز ہیں ان کی بھی ڈسکشن کرتے ہیں. تو اسی میں کنٹیسٹ میں مجھے یاد آ گیا, ایریز واحد وہ ہے جو فیئرلیس ہے, بولڈ ہے اور ونر ہے, اور خان صاحب کا مون سائن ایریز ہے. اچھا. اب اس وجہ سے خان صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ورائٹیاں, دوسرا تیسرا چوتھا وہ مارتے رہیں گے. بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے بلکہ آپ نے بھی یہ دیکھا کل کی نیوز میں کہ عارف الوی صاحب جی تاریخ دینے والے ہیں. جی بالکل, الیکشن کی. تو عارف الوی صاحب کو آخر تو اتنی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمت گئی ہے. ویسے مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید ان کے کراچی کے کنیکشنز کے ذریعے زرداری صاحب نے بھی کوئی کنونس کرنے کی کوشش کی ہے, بھی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہمت کرو. بالکل ہو سکتا ہے وہ اکیلے اس حالات میں پی ٹی آئی کی گراؤنڈ نہیں, لیڈر ان کا اندر ہے, بات کہیں بن نہیں رہی تو وہ کام پہ ٹانگ سکتی تھی. لیکن انہوں نے جو عارف الوی صاحب ہیں وہ خود بھی اے آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا ہوتا ہوں کہ اے نام جو ہے وہ خود کمپٹیشنز میں ابھر کے سامنے آتا ہے, بڑا پرفارمر ہوتا ہے, پیک کو ٹچ کرتا ہے. اب دیکھیں وہ ڈبل اے ہیں عارف الوی, بالکل ٹھیک ہے. اے تو وہ ڈبل اے, تو پھر ڈبل اے دیکھیں پریزیڈنشل پوسٹ تک گیا, کون جانتا تھا پی ٹی آئی سے پہلے کبھی آپ نے؟ بالکل صحیح بات ہے, بہت بڑا عہدہ ملا ان کو. ہاں جی. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ جو ان کی ورائٹی ہے یہ ڈسٹربنس پیدا کر سکتی ہے. لیکن اس ورائٹی کے پیچھے اگر کوئی صرف یہ کہے کہ عمران خان کی انسٹرکشنز تو ضرور ہیں سو ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تعاون کوئی پیپلز پارٹی نے بھی ان کو یقین دہانی کوئی اندر سے میسیج کی ہمت کر بھئی ہم بھی ساتھ ہی ہیں. تو اس طرح کا کوئی سین کریٹ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ 2 اکتوبر بس کسی طریقے خان صاحب جیسے کہتے ہیں نا سروائیو کر جائیں اللہ کے حکم سے. اچھا, ورائٹیاں اتنی آئیں گی کہ یاد کریں گے. اچھا, یعنی کہ خان صاحب کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کارڈ ابھی بہت ہیں. بہت. خان صاحب کو چلے مثال کے طور پہ یہ کوئی پنشمنٹ دے دیں, صدر اپنا بیٹھا ہے, ختم کر دیں. بالکل صحیح بات ہے. سپریم کورٹ سے اوپر ہوتا ہے پریزیڈنٹ. بالکل صحیح بات. یہ پتہ تو ابھی تک جیسے کہتے ہیں نا آج تک استعمال ہی نہیں ہوا. اگر نظریہ یہ بن جائے کہ لوگ سارے ہمارے جیسے پولیٹیکل ورکرز خود کچھ بمباری ہو گئے ہیں, جیسے مطلب پولیٹیکل کیریئرز ہی ان کے داؤ پہ لگ گئے, پی ڈی ایم نے اپنی بربادی کی پہلے, ٹھیک ہے, اب یہ ان کی ویسے ہو گئی, تو گھوم پھر کے یہ تو سارے کہ جیسے نا موسمی پولیٹکس کے خلاف جا رہا ہے, تو اس میں کوئی بھی بم باندھ سکتا ہے کبھی بھی. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی جو خان صاحب کی انسٹرکشن پہ اس طرح کی اس کو. اچھا, جیسے آپ نے یہ کہا کہ خان صاحب کے پاس بہت سارے کارڈ ہیں, ایک کارڈ انہوں نے ابھی کل ہی کھیل دیا, الیکشن کی تاریخ کے لیے کہہ دیا. زردست جو صدر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینے والے ہیں, جس کی وجہ سے مخالفین میں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو
تھیں ان میں ایک ہلچلی اور بے چینی پیدا ہو گئی. عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کرنے آ گئے فوراً کہ یہ غیر آئینی کام ہے. اس کا تو آپ مطلب کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کا مطلب عطا تارڑ صاحب جو پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا. یہی پوچھے جا رہے ہیں مطلب آپ بات سمجھیں، آپ میں دونوں لوڈو کے پلیئر ہیں، تو ہم یہ لوڈو سے تو نہیں بھاگ سکتے کھیلنے سے نہ بھاگیں تو مطلب کھیلنے سے اگر کوئی بھاگے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر واقعی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتے اور یا پولیٹیکل اپروچ ہوتی تو الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں بھائی؟ اور جلدی، اچھا مثال کے طور پر اگر میری تیاری ہے تو میں کل کا آج کروا لوں. عمران خان کا ہو گیا نا ضمنی کا رزلٹ سامنے آ گیا، پہلے بھی ضمنیوں کے رزلٹ دیکھیں. بالکل بلتستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے جی ہم تیار ہیں کروائیں، 90 سے اوپر نہ جائیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا اب بات سمجھیں کہ اگر پی ٹی آئی کی تیاری ہے، اس کا مطلب ہے پی پی کی تیاری ہے. نہیں تیاری تو ان کی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 6-16 مہینے گزار کے گئے ہیں ان کو اس کا خوف آئے ہوئے ہیں. مطلب آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، اگر آپ کو صدر نہیں دے سکتا آئین پتہ ہے تو آپ کو یہ آئین نہیں پتہ کہ 90 دن میں الیکشن بھی ہونے تھے. بالکل صحیح بات. اور یہ جن ہلکے بندیوں کی بات کر رہے ہیں، آج آپ کو میں بتا دوں اس دفعہ آپ کی جو سینسز ہوا ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوا ہے. ٹیبز تھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیبز پہ ہوا ہے، فوراً ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، کمپائل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ ایسی لنگر آن کرنے کی ٹیکٹکس ہیں، یہ پرانی سینسز کی کہانیاں کیے جا رہے ہیں. حالانکہ اس دفعہ تو ہوا ہی ڈیجیٹلائز ہے. جب آپ نے ڈیجیٹلی کلیکٹ کیا ڈیٹا، اس کی فائلیں بنا کے کمپائل، وہ جو جیسے کہتے ہیں پیوٹ ٹیبل یا واٹ ایور جو بھی سافٹ ویئر کی لینگویج ہے، پھر آگے کچھ بھی لگا کے اس کو کمپائل کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ صرف اور صرف بدنیتی ہے کہ پیٹ میں ان کے جیسے کہتے ہیں درد ہے. یہ الیکشن کے اصل رزلٹ جانتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اس وقت تک الیکشن نہ ہو جب تک ان کے مطابق ماحول، حالانکہ ان کے مطابق اب مرتے دم تک ماحول نہیں بن سکتا کہ یہ لوگ یہ سوچیں جی یہ سوچیں کہ اب کسی طریقے ہمارا کوئی جیسے کہتے ہیں نا داؤ چلے گا. اچھا پھر پی ٹی آئی کا نہیں چلے گا تو ان تینوں کا نہیں چلے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بالکل صحیح بات ہے. سنیریو سیم بنے گا. پی ٹی آئی وہ لیول پلینگ فیلڈ اصل میں یہی ہے، سائیں باہر ہیں تو دوسرا بھی باہر، دونوں اندر تو دونوں اندر، دونوں الیکشن میں تو دونوں الیکشن میں. لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک بالکل ختم اور ایک پورے مطلب اس پہ آ جائے منظر عام پہ. تو اگر الیکشن ہوتا ہے تو ان تینوں کو ملے گا موقع، اور اگر نہیں ہوتا تو تینوں کو نہیں ملے گا. اور اگر دیوار سے لگیں گی تو تینوں پارٹیاں، آج میری بات نوٹ کر لیں، پی پی، نون لیگ، پی ٹی آئی، تینوں لگیں گی. اور اب کچھ ایسا موسم بھی بنتا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شاید خان صاحب کے پھر جیسے کہتے ہیں گوڈے لیں کہ تو ہی ہمارا ہیرو ہے، جو تو کر گیا وہ تو ہم نہیں کر سکتے تھے، بالکل ٹھیک تو ہے. تو ہی اب ہمارا جو ہے نا اندر خانے استاد ہے، تو آگے ہو، ہم تیرے پیچھے ہیں، ایک دفعہ پولیٹیکل گیم تو شروع کروائیں. بالکل. تو وہ جو خان صاحب کا پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہوتے تھے کہ خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، یہ نہیں آتی، وہ نہیں آتی، گڈی گھوم کے ادھر ہی لے آئے. جو وہ بات کر رہے تھے وہ پی پی کرنے لگ گئی ہے، اور وہ نون لیگ بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ کرنے لگ جائے گی ابھی کچھ دنوں عرصے بعد. یہ سینیریو بن جانا ہے. نون لیگ ابھی نا وہ جیسے کہتے ہیں ان کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، اور جیسی گیم اوور ہونی ہے ان کی بھی آنکھیں کھل جانی ہیں. چلیں آپ نے آج یہ تو بتا دیا کہ خان صاحب کا کارڈ ابھی بہت سارے موجود ہیں، ایک ایک کر کے شو کرتے رہیں گے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو میں نے آپ کو ایک سپٹمبر والی فور کاسٹ میں جو 28 کی دی تھی ڈیر والی، شاید کوئی ایسی مطلب جو ہے نا ڈیر ہونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے وی لاگ کے شروع میں ہمارے ناظرین سے کہا تھا کہ کوئی 3 آپ اسٹارز ہیں ان کی خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے. ہاں وہ دیکھیں جو سب سے زیادہ وہ خان صاحب کی اس سے جو بات ہوئی تھی ایریز کی، تو وہ دا موسٹ وننگ اسٹار، بولڈ اور فیئرلیس. ہاٹ ہیڈڈ تو ہوتا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹلر کا تھا. بالکل. تو اس لیے ہاٹ ہیڈڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لیکن ونر ہی ہوتے ہیں، مطلب اچیور ہوتے ہیں. اور انہوں نے جیسے مرضی حالات بن جائیں اگر میدان میں ہیں تو اچیو کریں گے. تو اس لیے خان صاحب ایز لانگ ایز جیسے کہتے ہیں نا دنیا میں ہیں تو فتح کا یقین رکھیں، یہ ان کے اس میں ہے. تو دوسرا نمبر پہ ہوتا ہے کہ سب سے سمارٹ سٹار جو ہے ایکویریس ہوتا ہے، جو سمارٹیسٹ پیپل ان 12 زوڈیک، جو سب سے اسمارٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ذہنی طور پہ یا جسمانی؟ ذہنی طور پہ. اچھا. سمارٹیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ، جسمانی طور پہ بھی سمارٹ ہوتے ہیں بہت، کیونکہ جس کا دماغ کام کرتا ہے زیادہ وہ موٹا نہیں ہوتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ عقل کا تعلق بھی آپ کے فزیکل اپیرنس سے ہوتا ہے. اور موسٹ سکسیزفل ہوتے ہیں کیپریکارنس.
جب موسٹ سکسیزفل، کیونکہ یہ نا پریورٹائز کر لیتے ہیں اپنے گولز کو، ٹینجیبل میں بدل دیتے ہیں. اچھا کچھ سٹارز بیچارے ایک سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں، منزلیں بڑی دور بنا لیتے ہیں اور پھر محنتی ہوتے ہیں تو اس میں لگے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کیپریکارنز نا بڑے پریورٹائز کر کے اپنے ٹینجیبل اس کو بناتے ہیں جو گولز ہیں، تاکہ اس کو فوراً اچیو کر سکیں اور ٹینجیبل ریزلٹس لے سکیں فوراً والے. اور اس کے بعد جو موسٹ لکیسٹ سٹارز جو ہوتے ہیں وہ لیبرا اور سیجیٹیرین، یہ دو ہوتے ہیں جن پہ وینس کی مہربانی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسٹ لکیسٹ زوڈیکس میں آتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ لکی مہینہ، تو وہ مئی کے بچے ہوتے ہیں جو مئی میں پیدا ہوتے ہیں. اچھا ہم تو جون میں ہوئے ہیں. ہاں جی، لیکن اس میں جو مئی ہے، مئی میں یہ آ جاتا ہے دونوں کا کنجنکشن، لیکن ایکچولی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ مئی والے خوش ہو جائیں گے جب مئی پیدا ہو. ٹارس کی اور اس کی بات کر رہے ہیں. مئی کے بعد آپ جون والے آ گئے نا، جی جیمنائز آ گئے. جی جیمنائز. تو اگر آپ پیدا ہوئے ہیں جون سے مئی کے 22 مئی سے 1 جون تک، تو پھر تو آپ بھی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جون میں چلے گئے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بالکل ٹھیک. بہرحال یہ ایکچولی منتھ کی بات ہے، یہ زوڈیک کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح لیسٹ کہا جاتا ہے کہ جو لکی ہیں وہ اکتوبر والے ہیں. اچھا. اب حالانکہ اس میں لبراز آتے ہیں جو موسٹ، 5 اکتوبر. لیکن زندگی بھی دیکھیں ایک بیگم نہیں ٹکی، بہت ساری لیکن جانے والی ہے. اس کے بھی اینڈ پہ اس مہینے کی پریڈکشنز میں تو مجھے خطرہ لگ رہا ہے اس 10 سے 20 کے دن میں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. وہ لائف تو دیکھیں بچوں سے دور، آئیڈلی آپ دیکھیں نا اس بندے کی زندگی پہ، ہاں ملک و قوم کی خاطر اگر مادے کی یا میٹریلسٹک اپروچ دیکھیں، فیم ملا سب ملا اوکے، فیملی لائف نہیں گزاری، فیملی لائف نہیں ملی، وہ خوشی نہیں مل سکی، اور وہ بچوں کے ساتھ رہنا، وہ ساری چیزیں. اور اب بھی دیکھ لیں جس قوم کے لیے مطلب ساری وہ قوم تو سکون سے خان صاحب موبائل پہ، تو وہ اس حساب سے یہ جیسے کہتے ہیں 2 منتھ. اور جو سب سے ریچسٹ سٹارز جو ہیں، دا موسٹ ریچسٹ، وہ 4 زوڈیکس ہوتے ہیں. مطلب موسٹلی ملینئر بلینئر لوگ جو ہیں وہ آپ کو لیبرا ملیں گے، پائسیز ملیں گے، ایریز ہوں گے اور ٹورس ہوں گے. ٹورس، ایریز، پائسیز، لیبرا، یہ ریچسٹ پیپل جو ہیں. مطلب ایک عام، ہم تو 2 کوٹھیاں اور 2 پراڈو اور 2 بنگلے اور 2 فیکٹریاں، اس کو امیر نہیں کہتے. ریچسٹ پیک جو ہائی، مطلب جیسے کہتے ہیں نامینیٹڈ کائنڈ، تو وہ جو ہے وہ لیبرا، پائسیز، ایریز اور ٹورس. کیونکہ ان میں وہ ساروں میں وہ جو جیسے کہتے ہیں نا وہ خواص ہوتے ہیں مادہ کی طرف اٹریکٹ ہونے کے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، پہلے یہ بھی میں اب تھوڑا سا ناظرین کو بتا دوں، کوئی بہت امیر ہونا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. دل کا امیر ہے، زندگی بڑی عافیت میں ہے، آسودگی میں ہے، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، اولاد کی طرف سے وائف اچھی ہے، ہمسائے اچھے ہیں، فیملی ریلیٹیوز اچھے ہیں، ایک عزت باعزت سادہ بغیر کسی ناگہانی آفت کے ایک کم مادہ پرستی میں جو گزری ہے، وہ آئیڈیل زندگی ہے. لیکن ہم نے ظاہری بات ہے مادہ پرست دور ہے، میٹریلزم ہے، میٹریلسٹک سارا ایرا ہے، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے انبار ڈھیر ہوں گے. کینسر تو پھر بھی ہو جاتا ہے آپ کو، بچے تو پھر بھی آپ کو ناخوش کر دیتے ہیں، فیملی لائف تو پھر بھی تباہ ہو جاتی ہے، تو ان کو چاٹنا ہے آپ نے اتنے سارے پیسے کو. تو یہ صرف اور صرف ہم کیونکہ اس نظریے سے، کیونکہ ہمارے مڈل کلاس لوگ یا لوئر مڈل کلاس لوگ مادہ پرستی کی وہ ٹی وی ڈرامے فلموں میں بڑی گاڑیاں، انہوں نے ان کو انسپائر کیا ہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ اس سائڈ پہ مادہ ملے گا تو سکون ملے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس تو پوری دنیا سے اچھے بھلے صاحب استطاعت سے بھی اوپر کے امریکہ، کینیڈا، مطلب میں خود سنتا ہوں لوگ ریچسٹ پیپل، لیکن دے آر کرائنگ اور دے آر وری. تو پھر مجھے آتا ہے کہ لوگوں کو میں کسی طریقے ان کو بتا پاؤں، لیکن وہ ظاہری بات ہے ایک کلائنٹ سیکریسی ہوتی ہے، ہم اس کو تو نہیں ایکسپوز کر سکتے، لیکن ان کو سمجھانے کی حد تک، دلاسے کی حد تک ضرور بتا سکتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ملینئر ہیں یا بلینئر ہیں. اگر آپ عافیت میں نہیں ہیں اور خدا کے فضل میں نہیں ہیں تو آپ کا رونا دھونا ویسے ہی رہے گا. تو اس لیے ریچسٹ کا میں نے اس لیے بتا دیا، لیکن ساتھ ہی مجھے لگا کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ اب وہ جو باقی 4 کے علاوہ ہوں گے 8، وہ رونے دھونے بیٹھ جائیں کہ ہم تو امیر نہیں ہو سکتے. نہیں، یہ بہت زیادہ مادہ پرستی کی طرف جن لوگوں کا رجحان بن سکتا ہے، یہ وہ پاسبلٹی. ٹھیک ہے.
بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے ولاگ میں ہم امید ہے کہ اسامہ صاحب نے کو بہت ہی ڈیٹیل نالج دی ہے, آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں اور اسامہ علی صاحب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.